السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج پھر سے کچن میں موجود ہوں اور بہت ساری چیزیں درست کرنی تھیں، تو یہاں پر جب بھی کوئی ویجیٹیبل وغیرہ یا فروٹس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر میں بس اس کو جلدی جلدی سیو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور پالک بہت سارا آ گیا تھا اور فروٹس وغیرہ تھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں جی فوراً اس کام کو کر کے رکھا جائے۔ اور یہی کام کرتے کرتے میرا فریج اوور لوڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ویجیٹیبل آتی ہے، کچھ آتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا استعمال کرنے کے بعد ظاہر بات ہے پالک جیسی چیز، گرین سبزی اس طرح کی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر ہمارے پاس رہ نہیں سکتی، تو اس کو کوئی نہ کوئی سیو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ سے میتھی آ جائے زیادہ یا پالک آ جائے زیادہ، ان کو توڑ کے بہت اچھی طرح واش کر کے اور پانی میں 1-2 بوائل کر کے، اور جو اس کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ میں پانی نچوڑ دیتی ہوں۔ اور یہ بلیک پانی دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ پانی نچوڑ کے اور بس میں یہ ٹھنڈا کروں گی، اور ٹھنڈا کر کے میں اس کو فریز کر دوں گی۔ تو بس یہی کام رہتے ہیں میرے۔ پالک اس لیے زیادہ آتی ہے کہ گھر میں میرے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت سارے پرندے ہیں، اور بیٹا میرا بزنس کرتا ہے اس کا، تو پرندے یہ ساری ویجیٹیبل وغیرہ کھاتے ہیں، تو بس ان کے لیے کرنا پڑتا ہے جو اضافی ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو سیو کر دیتی ہوں۔ اور یہاں میں نے آلو انڈے بنانے کے لیے انڈے بوائل کیے، اور انڈے بوائل کر کے اس کا جو پانی ہوتا ہے میں پانی ٹھنڈا کر کے گملوں میں ڈالتی ہوں، اور انڈوں کے چھلکے بھی خشک کر کے ڈرائی کر کے ان کا پاؤڈر بنا کے وہ بھی پودوں میں ڈالتی ہوں میں۔ تو ماشاءاللہ سے میرے پودے، لگائے ہوئے پودے دگنے تگنے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پر آلو انڈوں کے سالن بنا رہی ہوں میں، اور جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جا رہا ہے تو میں چیزوں کو بھی درست کر کے رکھتی جا رہی ہوں۔ تو یہاں پر آلو انڈوں کا سالن بنا رہی ہوں۔ بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ چلے جی کوئی ایسی چیز بنائی جائے، کیونکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، پہلی بات تو میں گوشت بہت شوق سے کھاتی نہیں ہوں، اور کھاتی ہی نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے شوربہ وغیرہ استعمال کرتی ہوں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک وائرس آیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جانوروں میں بہت بیماری آئی ہوئی ہے۔ ہمیں احتیاط بتائی جا رہی ہے، اور احتیاط بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارا خود بھی دل نہیں مانے گا کہ ہم یوز کریں، تو بس ایوائڈ کر رہی ہوں آج کل گوشت کو۔ اور دودھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، لیکن ابھی کچھ دودھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنے دودھ والے سے میں نے معلوم بھی کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں باجی ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں ابھی خدا نہ کرے ہمارے جانوروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو چلیں جی اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے، اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر میں آلو انڈے بنا رہی ہوں، تو آلو انڈوں کے لیے سب سے پہلے میں انڈوں کو چھیل کے ان کو آئل میں فرائی کرتی ہوں، کبھی بھی کچے انڈے نہیں ڈالتی، اور بس اتنے سارے کاموں میں بھول گئی میں۔ اور یہاں پر ڈال دی تھی میں نے مسالہ بنانے کے لیے پیاز، تو میں نے سوچا کہ چلے جی پیاز کے ساتھ ساتھ یہ انڈے بھی اچھی طرح سے اوپر سے فرائی ہو جائیں گے تو میں نکال لوں گی، ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بھی ہو جائے گا۔ اب میں پیاز نکالتی اور پھر انڈے فرائی کرتی تو اسی میں ہو جائے گا، تو میں انڈے باہر نکال لوں گی، اور پھر پیاز کچی پکی ہو جائے گی تو مسالہ بنا لوں گی۔ تو یہاں انڈے آلو بن رہے ہیں، اور بس ساتھ ساتھ اور بھی کام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو
جی بس یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کو مجھے نہیں پتہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے بھی موبائل پہ دیکھا تھا، فیس بک وغیرہ پہ، یوٹیوب پہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی، باپ نے قتل کر دیا تھا، اس بچی کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو بس ان ماں بیٹی کے لیے بس بہت دعا کی جائے گی، کیونکہ مرنے والی ماں اگر وہ دنیا میں نہیں ہے، اور وہ بچی تو تھی ہی پھول، جنت کا پھول تھی، جنت میں چلا گیا، تو اس کے لیے تو کہتے ہی کیا ہیں۔ بچی کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا سن کر۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور تو یہاں پر بس پورے یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے، ہر کوئی ظاہر ہے یہ بہت ہی سب کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، تو بڑا شوق سا ہے، لوگوں کو شوق لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے سب اپنی اپنی زبان میں۔ لیکن یہ کہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ یوٹیوب پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، سچ یا سنی سنائی باتوں پہ کبھی بھی آپ کو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ تو بس میں دیکھتی ہوں کسی نے بچی کو 5 گولیاں مار دیں، کسی نے 7 گولیاں مار دیں، کسی نے 4 گولیاں مار دیں، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے۔ تو بس یہ چیز دیکھ کر تھوڑا سا مجھے دکھ بہت ہوا کہ یار اتنی ہی بات کرو جتنی بات کرنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا اب شام کا ٹائم، اور ہسبینڈ نے میرے کہا کہ 4 میل کی دال بنا لو۔ کوئی وقت ہوتا تھا، کوئی زمانہ ہوتا تھا 5 میل کی دال پکتی تھی، سب جگہ ہی 5 میل دال پکتی تھی، لیکن تور کی دال جو کہ ارہر کی دال کہتے ہیں، وہ بس بہت زیادہ خراب آنے لگی ہے۔ تو پہلے کبھی پچمیل دال، ہمارے یہاں پچمیل دال کہا جاتا تھا، یعنی 5 دالیں بنانا۔ تو پچمیل دال تو اب رہی نہیں، کیونکہ تور دال اب بہت خراب آنے لگ گئی۔ میں اپنی زبان میں بات کروں گی، ارہر کی دال، حالانکہ کسی زمانے میں یقین جانے بڑی فیوریٹ ہوتی تھی ہمارے یہاں۔ تو بہرحال یہ کہ اب 4 دالیں بنائی جاتی ہیں، اور میرے گھر میں کافی پسند کی جاتی ہیں، بیٹا بھی بہت شوق سے کھاتا ہے اور ہسبینڈ بھی۔ تو فروٹ چاٹ بنا لی میں نے، اور یہ یہاں پر ہو گئی ہے دال تیار، اور اچار بھی نکالیے، لیمن کا اچار نکال لیا میں نے۔ اور یہ دیکھیں اسپونز، حالانکہ بہت صفائی رکھتے ہیں، لیکن اسپونز کے کلر استعمال کرتے کرتے اس طرح کے بلیکش میں ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر بہت گندے لگتے ہیں۔